السلام علیکم ناظرین آج کل چونکہ کافی ساری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز منظر عام پر آ رہی ہیں. کچھ نئی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں ڈیفرینٹ پرسنالٹیز کی. تو اس میں نے سوچا کہ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ احباب سے ایک اپنی اوپینین جو ہے وہ شیئر کر دیں. اور اس میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ نواز شریف جب 1990 میں وزیر اعظم بنے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مقبولیت کی بنیاد پر وزیر اعظم بنے، جبکہ مقتدر حلقے یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ہم نے وزیر اعظم بنوایا. IJI کے مذہبی رہنماؤں کا حال بھی یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی کامیابی میں ہمارا ہاتھ ہے. اس میں IJI میں قاضی حسین احمد صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب کا بڑا اس وقت عروج تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان کو وزیر اعظم بنوانے میں ہمارا کلیدی کردار ہے. وہ اس کے بدلے میں شرعی قانون کا نفاذ چاہتے تھے. وزیر اعظم کے سامنے یہی سب سے بڑا چیلنج بھی تھا. یہ اس لیے بھی ضروری تھی کہ مذہبی جماعتوں کے دباؤ کو کچھ کم کیا جا سکے. اسلامی نظام کے نفاذ کا جو ڈرافٹ تھا وہ پہلے سے تیار تھا، لیکن نواز شریف نے دوبارہ سے ڈرافٹ تیار کروانا شروع کر دیا. یعنی کہ جو ڈرافٹ پہلے سے تیار تھا، جو مذہبی جماعتوں کا جو رجحان تھا، وہ جو سمجھ رہے تھے کہ یہی ہوگا، در پردہ نواز شریف نے ایک نیا ڈرافٹ اپنے طور پر تیار کروانا شروع کر دیا. 5 ماہ کی تیاری کے بعد مئی 1991 میں جو شرعیہ بل ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا. بل پارلیمنٹ میں پیش ہونا تھا کہ ایک ہنگامہ مچ گیا، ایک کورم مچ گیا. ہر طرف سے اس کو غیر شرعی اور شرعی کی بحث چلنا شروع ہو گئی. قاضی حسین احمد اور مولانا فضل الرحمان اور مولانا سمیع الحق نے بھی اس کو غیر شرعی بل کہہ دیا. اور مولانا فضل الرحمان نے تو ایون یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ایک جو ہے وہ شراب کی بوتل میں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شراب کی بوتل میں آب زمزم پیش کر دیا جائے. اور اس طرح سے بحث چلنا شروع ہو گئی. یہ تو خیر عالم دین تھے. ان کے علاوہ بھی جیسے محترمہ بینظیر بھٹو نے اور پیر بگاڑا نے بھی اس بل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سب نے اس بل کو مسترد کر دیا. جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے نواز شریف پر تنقید اس طرح سے شروع کر دی اور حکومت سے علحدگی کا سوچنا شروع کر دیا. سمیع الحق صاحب تو اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے علحدگی کا باقاعدہ سے اعلان کر دیا اور ملک گیر جو ہے وہ تحریک چلانے کا بھی ساتھ ساتھ اعلان کر دیا. یوں نواز شریف کے اقتدار کی جو کرسی تھی وہ کچولے کھانے لگی اور اس کے پہیوں کے نیچے سے جو ہے وہ پہیے کھسکنے لگے. اقتدار کی کرسی کے پہیے جو ہے وہ نیچے سے کھسکنے لگے. لیکن ان کے اقتدار کو 2 چیزوں نے بچایا. جو میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ نواز شریف کے اقتدار کو بچانے والی 2 چیزیں تھیں جو سب سے اہم تھی. وہ 2 چیزوں نے نواز شریف صاحب کے اقتدار کو جو ہے وہ بچایا. اس میں ایک شراب کی بوتل تھی اور ایک غیر قانونی پسٹل تھا. اسلام آباد سے ایک خاتون گرفتار ہوئی جن کا نام طاہرہ بتایا جاتا تھا، اور ان کے پاس ایک پسٹل تھا اور ایک شراب کی بوتل تھی. اور ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں انہوں نے یہ طاہرہ نامی شخصیت نے یہ انکشاف کیا کہ وہ اشرافیہ کے لیے جو ہے وہ ان کی تفریح تباہ کا بندوبست کرتی تھی. انہوں نے انکشاف کیا کہ مولانا سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے مستقل گاہک ہیں. اور بھی بہت کچھ انہوں نے جو مولانا سمیع الحق کے لیے کہا جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا. کچھ دن بعد انہوں نے سینٹ کے اجلاس میں مولانا سمیع الحق صاحب نے سینٹ کے اجلاس میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. وہ انتہائی غمزدہ تھے اور اس کو یہ جو الزامات تھے وہ اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے رہے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک چیز مارکیٹ میں نکل جائے تو وہ اس اسپیڈ سے پھیل جاتی ہے کہ اس کو پھر روکنا اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ بھی دے دیا اور نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ تحریک
جو چلانا تھی، جو انہوں نے ملک گیر تحریک کا اعلان کر رکھا تھا، وہ بھی نہیں چلائی، اس کو بھی روک دیا۔ یہ سٹوری جو ہے وہ پوری دنیا کے اخبارات میں فوراً اخبارات کی زینت بنی۔ تاہم میڈم طاہرہ نے کچھ عرصہ بعد تمام الزامات سے انکار کر دیا، لیکن تب مولانا سمیع الحق کی عزت اتنی داغدار ہو چکی تھی، اتنی دیر ہو چکی تھی کہ وہ آڈیو ان کے کیریئر پر نمایاں کالے دھبے کی صورت میں ہمیشہ قائم و دائم رہی، لیکن حکومت بچا لی گئی۔ اس بحث کو آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ آخر میڈم طاہرہ کون تھی، اس نے ایسا کس کے کہنے پر کیا، اس کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کسے ہوا، میرے پاکستان کو اس کا فائدہ کیا ہوا۔ اور یہی آڈیو، جب بھی آپ کسی کی آڈیو سنتے ہیں تو آپ ضرور اس کی تحقیق کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کی پگڑی اچھال لیں اور بعد میں یہ پتہ چلے کہ یہ آڈیو درست نہیں تھی اور وقت کبھی جو ہے وہ گزرا وقت ہاتھ میں نہیں آتا۔